ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مسلک میں رہ کے، اپنے فقہ میں رہ کے یزید کو کافر لعین نہیں کہہ سکتے، تو آپ بتائیں کہ اس لعین پلید کی اہل سنت میں کیا اہمیت ہے؟ اس پر لعنت کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ علماء کا اختلاف ضرور ہے۔ بازی دیکھی امیر یزید زندہ باد، اور جس نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا ہے، اس کو ہم کیسے رحمت اللہ بولیں، اس کو کیسے ہم امیر المؤمنین بولیں؟ اس کو تکلیف دیتا ہے، وہ کسی کھاتے میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا آیا آپ اس کو کافر بھی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے تو جو امیر یزید کو امیر کہنے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم حسین کو امیر کہنے والے ہیں، لعنتی بھی مانتے ہیں اور ہم اس کو کافر بھی مانتے ہیں، چاہے پھر اس کے لیے کچھ بھی کہا جائے یا الٹا کوئی فتویٰ لگایا جائے۔ اور آخر یہ بندہ تخت پہ بیٹھا ہے، تو کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو تخت پہ بٹھایا، جنہوں نے اس کی ووٹنگ کی، جنہوں نے اس کو سلیکشن کی اور تخت پہ بٹھایا، حکمران بنایا، اور حسین پاک کی انہوں نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تحقیق اور حقائق کا ایک اور پلیٹ فارم، ایک اور دروازہ، آپ کی رائے ہے پروگرام علم اور عالم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ویسے اس شخصیت تو نہیں، میں اس کو ایک لعین شخص کہتا ہوں، اس کے بارے میں کوئی بات کرنا اتنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کی یہ ایک ضرورت بن چکی ہے جس میں علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس معاملے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ اہل سنت میں اس بارے میں کیا موقف ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مشکور ہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنے کے لیے اتنے لوگ تیار ہی نہیں تھے، لیکن ہم نے حق کی بات آپ تک پہنچانے کا آپ سے پرومس کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ علماء کے در پہ آئیں گے، ان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان سے حق لے کے آپ لوگوں تک ڈلیور کریں گے۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پہ بولنے کے لیے ہمت ڈالی اور آپ یہاں بیٹھے اور آپ نے اس بات کی حامی بھری کہ آپ جو ہے حقائق سب کو بتائیں گے۔ تو حضرت آپ بتائیں کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مسلک میں رہ کے، اپنے فقہ میں رہ کے یزید کو کافر لعین نہیں کہہ سکتے، تو آپ بتائیں کہ اس لعین پلید کی اہل سنت میں کیا اہمیت ہے، کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ برادر مکرم محمد رضا قریشی صاحب، آپ کا، آپ علم و عالم کا یہ پروگرام لے کے آئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بھی کریٹیکل ایشو نہیں ہے کہ اہل سنت اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل سنت نے ہی اس کا پردہ چاک کیا ہے۔ بے شک یزید لعین کو لعنت بھیجنے کے لیے اہل سنت میں اختلاف رہا ہے، شروع سے ہی رہا ہے کہ پہلے پہل تو اہل بیت اطہار کے جتنے بھی داعی ہیں وہ تو علل اعلان اس پر لعنت کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ علماء کا اختلاف ضرور ہے، ان کا اختلاف بجا ہے اور علمی اختلاف ہے، اس بات پر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہوں۔ جو لعنت کرتے ہیں وہ نہ کرنے والوں کو کافر نہیں کہتے، اور جو لعنت نہیں کرتے وہ لعنت کرنے والوں کو کافر نہیں کہتے۔ یہ علمی تحقیقات ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا سوشل میڈیا پہ ہم نے نعرہ بازی دیکھی امیر یزید زندہ باد، اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں، کس طرف میرا اشارہ ہے، تو یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور ایک اور مکتب فکر سے تو کہتے ہیں جی کم سے کم اس کو رحمت اللہ تو بولیں۔ کیسے بولیں ہم؟ جس نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اس کو ہم کیسے رحمت اللہ بولیں؟ اس کو کیسے ہم امیر المؤمنین بولیں، اس لعنتی یزید پلید لعین کو؟ میری بات آپ تھوڑی سی تفصیل سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ بڑی زبردست آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس بارے میں۔ ہم چونکہ اہل بیت کے دڑے کے لوگ ہیں، بے شک بے شک، اور مسلمان مومن کو اہل بیت کا دڑا ہی ہونا چاہیے، وہ کسی اور طرف نہیں جاتا۔ ہم ہر اس بات کو قبول کرتے ہیں جو رسول اللہ کے گھر کے حوالے سے ادب اور احترام والی ہو، اور ہر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں جو رسول اللہ کے گھر کے خلاف ہو، کیونکہ رسول اللہ کے گھر کے خلاف جو بات ہو وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز رسول اللہ کو تکلیف دے
وہ لعنت کے قابل ہی ہوتی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی وہ لعین ہے, آخرت میں بھی وہ لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے. ایسے ہی یاد رکھیے گا, بڑی زبردست بات ہے, اللہ کو تکلیف کون دے سکتا ہے؟ وہ تو اس تک تو کسی کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ تو چاہے وہ قادر قدیر ہے, وہ اس کے جو ہے نا دست قدرت میں ہے جو کرنا چاہے, اسے تو کوئی تکلیف دے سکتا ہی نہیں ہے. یہ تکلیف ہے رسول اللہ کو تکلیف دینا. تو اللہ نے رسول اللہ کو تکلیف دینے کو جو ہے نا ذات خدا کو تکلیف دینے کے ساتھ جو ہے نا اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ جو میرے نبی کو تکلیف دے گا گویا اس نے اللہ کو بھی تکلیف دی, اللہ کو کی حدود کو پامال کیا. اور جب اللہ کو تکلیف دینے کی جو بندہ بات کرتا ہے اور رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے, وہ دنیا و آخرت میں لانتی ہے. اب ایک قاعدہ ہے دنیا میں, جب جو چیز میرے ساتھ منسلک ہے اسے آپ برا بلا کہیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی. بے شک. میری اولاد چاہے وہ بری بھی ہو تب بھی کوئی برا کہے گا تو میرے دل کو ٹھیس پہنچے گی, تکلیف ہوگی. اسی طرح ماں کا بچہ چاہے زمانے کو اس نے ستایا ہو, ماں کے سامنے اس کی برائی کریں گے تو اس کا دل دکھے گا. تو جہاں بچے ہوں حسن و حسین جیسے, جہاں بچے ہوں سیدہ زہرا جیسے, جہاں بچوں کا نام علی ہو, ان ہستیوں کی شان و رفت کون بندہ پہچان سکتا ہے, جس کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اور جس نسل کی اتنی تعریفیں اہل سنت کرتے ہیں تو ان کو تکلیف دینے والوں کے لیے تو آج کی بات نہیں ہے, یہ قرون اولیٰ سے جو بھی حضرت مولا کائنات کے دھڑے کے لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ کے اہل بیت کے مخالفوں پر لعنتیں بھیجی ہیں اور انہیں لعنت کا مستحق ٹھہرایا ہے. اور یہ علمی اختلاف کیا, انہوں نے ذاتی اختلاف کسی نے نہیں کیا, یہ مولا علی پاک کی سنت ہے. ٹھیک ہے. اب علامہ صاحب جیسے کہ میرا آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اہل سنت اور جو مکتب اہل بیت کے آپ لوگ ہیں, ہم اس کو لعنتی تو قرار دے دیا. اب بات اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف دینا اور اللہ کو تکلیف دینا, جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے وہ کسی کھاتے میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا آیا آپ اس کو کافر بھی ڈکلیئر کرتے ہیں کہ نہیں, اور کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, نہیں کرتے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بس سیدھی سی بات ہے, ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک متفقہ فیصلہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ایک بال کی بھی بے ادبی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے, خارج. ٹھیک ہے. بال مبارک کی, داڑھی مبارک کا ایک بال کیا اس کی بھی توہین کرتا ہے, توہین دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین, علی منی وانا منہ, حسن کے لیے فرمایا ہے کہ یہ میرے جو ہے نا جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اتنی پاک ہستیاں, اور سیدہ زہرا جیسی ہستی بدعۃ منی جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اتنی پاک ہستیوں کو تکلیف دینے والا, اذیت دینے والا, وہ کیوں کر مومن ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ جو بی بی کو خطا پہ بولے, یا پھر جو حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو جو ہے امیر بولے, یا بولے ان کے لیے رحمت اللہ بولے, بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی یہی چکر تھا, لوگ یزید کو امیر کہتے تھے. ٹھیک ہے, اس پارٹی کی بھی ہسٹری پڑھ لیں وہ کون سے لوگ تھے, اور جو حسین کو امیر کہتے ہیں وہ بھی ان کی جو ہے نا ان کا بھی دھڑا دیکھ لیں. ہم کسی کو اور کچھ نہیں کہتے حضرت, ماشاءاللہ, بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا شجرہ طریقت و نسب ان کے ساتھ لڑتا جا کے ملتا ہے جن جو امیر یزید کو امیر کہنے والے ہیں, اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں, ہم حسین کو امیر کہنے والے ہیں اور سینہ تان کے کہنے والے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو آخرت ہے, ہمارا حشر ہے وہ حسین پاک کے ساتھ ہو, اور جو یزید کو امیر کہتے ہیں اللہ کرے ہم کا حشر یزید کے ساتھ. یہ خطیب پاکستان کا ایسا جملہ ہے کہ ہر سنی اور ہر مومن کے زبان پر دل پر رقم ہے. آپ نے فرمایا تھا ایک مناظرے میں, جب جو ہے نا یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کے ساتھ تھا, انہوں نے کہا مناظرے نہیں کرتے, بس دعا کرتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. تم دعا یہ کرو کہ یزید تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو, اور میں کہتا ہوں میرا حشر حسین کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, بس یہ بات ایسا جملہ ہے کہ حق و باطل میں وہ بھی جو کہتے ہیں نا یزید کو امیر المومنین کہنے والے بھی یہ دعا نہیں کرتے. اچھا,
یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موقع آپ کا کلیئر ہو گیا الحمدللہ. میں سینہ تان کے اب کہہ سکتا ہوں کہ ہم سنی اس کو، کیونکہ پہلے تو سوشل میڈیا پہ نہیں تھے نا. ابھی بات یہ کہ سوالات ہوتے ہیں، تو بات یہ کہ ہم اس کو لعنتی بھی مانتے ہیں اور ہم اس کو کافر بھی مانتے ہیں، چاہے پھر اس کے لیے کچھ بھی کہا جائے یا الٹا کوئی فتویٰ لگایا جائے. اور یاد رکھیے گا اہل سنت کے نزدیک لعنت صرف کافر پہ بھیج سکتے ہیں، ہم مسلمان پہ لعنت نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں، یہی اس کے لیے کافی ہے کہ ہم اس کو مومن نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو چیز ہے، دیکھیں جی تخت پہ آنا کوئی آسان بات نہیں ہے. موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں حکومت آج کتنے دن ہو گئے رزلٹ ہی نہیں آ رہا. تو آخر یہ بندہ تخت پہ بیٹھا ہے، تو کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو تخت پہ بٹھایا، جنہوں نے اس کی ووٹنگ کی، جنہوں نے اس کو سلیکشن کی اور تخت پہ بٹھایا، حکمران بنایا، اور حسین پاک کی انہوں نے جو ہے وہ بیعت نہیں کیا، ان کی بات نہیں مانی. کیونکہ حسین پاک نے جب بیعت نہیں کی، پھر تو کیا بنتی ہے کہ یزید کی کوئی بیعت کرے؟ وہ کون لوگ تھے؟ ہمیں تو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یار تم بڑے صحابہ کرتے ہو، تو صحابہ یا ان کی اولادوں نے کیا ہے. تو اس میں بھی آپ موقف بات یہ ہے، موقف تو ٹارگٹ بنایا کلیئر ہے بالکل، جو ہے نا احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور سیرت میں بھی موجود ہے، تاریخ میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ یزید پائے تخت ویسے نہیں پہنچا. یہ یزید کے والد حضرت صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خود جو ہے نا اسے پائے تخت تک پہنچایا، اور اس کے لیے اپنے دور حکومت میں جو ہے نا اس کے لیے بیعت بھی کی ہے. ٹھیک ہے. باقی ان کے اعمال جو ہے نا یزید کے، وہ اس کے اپنے تھے جو اس نے کیے ہیں، جو بھی کارنامے سر انجام دیے ہیں، ہم اس کو لعین ہی کہیں گے، اور اس کو کسی صورت میں بھی ہم اس کے ساتھ اس کے پائے تخت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. حسین نے نہیں مانا تو بات یہ ہے کہ اتنی سی بات ہے، کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے مان لیے ہیں. صحابہ کرام کی بہت ساری جو ہے نا نام اسماء گرامی آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کی بیعت قبول کر لی ہے، تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو ہم حسین کے دڑے کے لوگ ہیں، ہم حسین والی بات کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں جب حسین نے نہیں مانی تو باقیوں نے کیوں کی ہے؟ جب حسین بات اصل میں کیوں تھی تو باقیوں نے کیوں کیا؟ اس میں بھی موقف کلیئر ہو گیا. اس میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی ہے اور کچھ تھے جو حسینی بن گئے. اچھا ایک آخری اور مختصر سوال، کیونکہ یہ بھی میں تھوڑا سا بات کر دوں. بعض اصحاب رسول کے نام بھی آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے اور یہ اجازت دی ہے کہ جب موت کا خدشہ ہو تو اپنا اسلام چھپا بھی سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو چونکہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان پر تان و تشنی نہیں کرتے، ان پر انگلی نہیں اٹھاتے. ان کی بیعت کرنے کو ہم صحیح نہیں کہتے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو صحیح کیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت زمانہ یزید کا تھا، جو بیعت نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اسی کی آپ کا یہ موقف ہے کہ جتنے صحابہ نے بیعت کی ان پہ جبرن بیعت کروائی گئی. کسی کو بھی صحابہ چھوڑے ابو بکر صدیق کا دور تھا، زکات نہیں دے رہے تھے، انہوں نے تلوار اٹھا دی. حضرت عمر نے اس بات پہ تلوار اٹھا دی، وہ تو حق کے تلوار اٹھے، انہوں نے اس بات پہ تلوار اٹھا دی کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ہر بات پہ تلوار اٹھائی کی. حسین کی دفعہ صحابہ کرام کیوں چپ رہے یا کیوں تلوار اٹھائی؟ یہ یاد رکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تلوار اٹھانا وہ فیصلہ حق نافذ کرنا تھا. حسین تو پورا اسلام ہے نا. بات سن، اس وقت تو حسین پاک موجود نہیں تھے نا، جب جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی. وہ تو کفار کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف، جو اسلام کا رکن اہم ہے، فرائض میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والوں کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے تلوار اٹھائی تھی. اس کا تلوار اٹھانا اور یزید کا تلوار اٹھانا بالکل ان الگ الگ جو ہے نا. حضرت فاروق اعظم نے جو تلوار اٹھا لی تھی کہ حضرت نبی علیہ السلام کو کوئی بھی جو ہے نا مردہ نہ کہے، وہ ایک الگ مضبوط جو ہے نا فرت محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، محبت کی وجہ سے اور اس جذبات کی وجہ سے وہ یہ سننا نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ نبی جدا ہو گیا. یہ محبت تھی ان کی، اور محبت میں جدائی نبی علیہ السلام کی نہ سہ سکتے تھے. یزید کا تو تھا ہی، وہ باطل پر جو ہے نا تخت اس کا موجود تھا، وہ اپنے باطل نظریات کو حسین کا سہارا لے کر چھپانا چاہتا تھا. تو حسین تو پھر حسین ہے نا. حسین علیہ السلام نے تو اسی لیے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یزید جیسے شخص کی بیعت حسین جیسا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ ایسا جملہ ہے، حسین جیسا نہیں کر سکتا کہ ساری باتیں کلیئر کر دیتا ہے
کہ یزید کا کردار جتنا بھی تھا نا، وہ جو بھی معاملات تھے وہ حسین کی طہارت اس کے ساتھ جڑی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، وہ رجس اور نجاست کا پلندہ تھا، وہ حسین کے ساتھ کیسے جوڑ سکتا جوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ اچھا ایک میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا، ایک لاسٹ پوائنٹ کی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس میں کوئی بحث تو کرنی نہیں تھی، ایک موقف لینا تھا، کیونکہ سوال ہوا تھا کہ قریشی صاحب آپ اپنے مکتب فکر میں رہ کے اس یزید لعین پلید کو آپ جو ہے وہ کافر اور لعنتی نہیں کہہ سکتے، تو آپ نے موقف سن لیا ہوگا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حدیث قسطنطنیہ میں یزید کو فٹ کیا جاتا ہے، اس بارے میں کائنڈلی آپ تھوڑا سا موقف دیں کہ اس کی کیا تاریخ ہے؟ تاریخ میں بھی موجود ہے، سیرت میں بھی موجود ہے۔ قسطنطنیہ کے ایک لشکر کا امیر ہی سے زبردستی بنایا گیا تھا، لیکن وہ پہلے لشکر کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی تھی، یہ تو تیسرے لشکر کا مطلب جو بشارت تھی وہ پہلے لشکر کے لیے، وہ پہلے لشکر کے لیے تھی، یہ تو تیسرا غالباً جو ہے نا لشکر جا رہا تھا، جس کا امیر جو ہے نا یہ مان نہیں رہا تھا، اسے زبردستی فٹ کر کے اس کا بنایا گیا، آگے رکھا گیا، اور وہاں پر بھی اس نے جا کر کوئی بھی امیری نہیں کی، ساری جو ہے نا اس لشکر کی کمان کوئی اور کرتا رہا، اور یہ اپنی عیاشیوں میں لگا رہا۔ اچھا اس کے والد نے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے، ان کے جو والد تھے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان تھے، یہ ایک صحابی کا پوتا بھی تھا اور صحابی کا بیٹا بھی تھا، تو اس کو زبردستی بھیجا گیا کہ کیونکہ تمہیں حکومت دینی ہے تو تم ادھر لیٹے ہوئے اوباش طریقے سے یہ اپنے کسی اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، تو میں نے جو سنا ایسے ہی ٹھیک سنا، صحیح سنا ہے، سنا بھی ٹھیک ہے، پڑھا بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ اپنی ذرا آخری الفاظ میں کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بس بات یہی ہے کہ یزید کے بارے میں جو بھی باتیں آپ نے سنی ہیں وہ درست ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا ہی تھا، اور یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا فرامین بہت سارے ہیں، جس میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نجس لوگ میری اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے، تو یقیناً یہ بھی نجس میں تو عینی کہوں گا اس کو، یہ تو اس سے تو ہمیں جو ہے نا جان خنزیر سے بدتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ان پھولوں کو کربلا کی زمین پر جو ہے نا رولا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یقین مانے یہ اس قابل نہیں تھا یہ شخص کہ اس کے حوالے سے پوڈ کاسٹ کی جائے، حسین کا مہینہ ہے، حسین کے نانا کا مہینہ ہے، لیکن ایک بات آئی تھی تو پھر مجھے موقف کلیئر کرنا، آپ نے مجھے کہا ہے تو میں نے ذکر کر دیا، وگرنہ ہم حضور اعلیٰ گولڈوی کے جو ہے نا چاہنے والے ہیں، حضور مصلح امت قبلہ دل و جاں سیدی آقائی و مولائی حضور سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب نے ہمیں حضور اعلیٰ گولڈوی کے یہ ملفوظات بتائے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں پڑھائے ہوئے ہیں کہ حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ جتنی دیر کوئی دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہو، یہ غلط نہیں ہے، درست ہے، لیکن اتنی دیر اہل بیت کا ذکر کر لیں، جتنے ہم ان لعینوں کا ذکر کرنے سے سکھایا یہ جاتا ہے کہ علی کا ذکر کرو، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، تو بہت اچھی گفتگو ہوگی حضرت علامہ صاحب نے، ہمارا موقف آپ تک پہنچ گیا ہے، اور آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ اہل سنت جو ہے وہ ایک حق کا مسلک ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح حق کی تلاش میں ہم نکلیں گے، مختلف سکالرز کا، علماء کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور وہاں سے حق کا جو لنگر ہے وہ آپ لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایک مزید انفارمیٹو پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔